بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سے میں ڈاکٹر یاسمین عاطف آج جو آپ کے پاس ٹاپک لے کر آئی ہوں، اس کے لیے بہت ساری فیمیلز میلز سبھی تقریباً کانشیس رہتے ہیں کہ پیٹ جو ہے وہ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ بہت آسانی سے ٹمی جو ہے وہ اندر نہیں ہوتی۔ تو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ایسا کیا کیا جائے، وہ ایسے کون سے ریزنز ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ جن کے اوپر اوور کم کر کے آپ اپنے پیٹ کو خود کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایسا ٹاپک ہے جو اس کو سن کر اور اس پہ عمل کر کے بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹ پر چربی کا آ جانا، پیٹ کا لٹک جانا، سائز میں بہت زیادہ بڑا ہو جانا، یہ آپ کی خوبصورتی کو متاثر کرتا ہے۔ اس کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں، ایسے کون سے ریزنز ہیں جو آپ جان کر ان ریزنز پر عمل کر کے آپ اپنے پیٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وداؤٹ اینی میڈیسن بھی آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو میں وہی آپ سے ریزنز شیئر کروں گی جس کو آپ بہتر طریقے سے سن سکیں۔ دیکھیں، کچھ ریزنز ایسے ہیں جس میں سب سے پہلا ریزن یہ ہے ہائی کیلوریز کا استعمال کرنا۔ دیکھیں، ہم سب کو کھانا کھانا ہی ہے، جینے کے لیے کھانا کھانا ہے ہمیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو آپ خود اپنے اندر ایک انرجی فیل کرتے ہیں۔ جس طرح سے ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ جب ہم پورے دن روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، فاسٹنگ کنڈیشن میں ہوتے ہیں، تو ہمیں ویکنیس سی فیل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن روزہ کھولنے کے بعد ہی آپ اپنے آپ کو انرجیٹک فیل کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے سے ہمیں انرجی ملتی ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہمارے کھانے میں ایسی کون سی غذائیں ہیں جو آپ بہت زیادہ لے لیتے ہیں اور اس سے آپ کو بہت زیادہ کیلوریز مل جاتی ہیں۔ کیلوریز کا بہت زیادہ لینا بہت بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا برن ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی غذا سے اتنی زیادہ کیلوریز تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہم اسے برن نہیں کرتے، ہم اسے یوٹیلائز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے پیٹ پر فیٹ کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ضرورت سے زیادہ کھانا نہ کھائیے۔ جو ہمارے 3 ٹائم کا میل ہے اس کو اسی حساب سے کھانا چاہیے۔ بہت زیادہ فیٹی اور ہائی کیلورک فوڈ لینے کی وجہ سے بھی آپ کا پیٹ جو ہے وہ لٹکنا شروع ہو جاتا ہے اور اس پہ فیٹ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا ریزن کیا ہے جو بہت کامن ہے، اور یہ ہے ایک کرونک اسٹریس، یعنی پرانا کوئی آپ کو اسٹریس چلا آ رہا ہے، آپ ذہنی طور پہ کسی ٹینشن کا شکار ہیں، اور یا پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ اسٹریس لے لیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف غذا ہی ہمارے اوپر افیکٹ کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی اس طرح سے نقصان کرتے ہیں کہ باڈی میں کون سی چیز ہے، کچھ کاربوہائیڈریٹس، کچھ پروٹینز، کچھ منرلز ایسے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہم وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی ہمارا پیٹ کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارے بیلی فیٹ جو ہے وہ کیوں اتنا امپروو ہو رہا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اسٹریس کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا ایک ہارمون ہے آپ کے جسم میں جسے کورٹیزول کہتے ہیں، وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے انکریز ہونے سے آپ کی باڈی کا میٹابولزم اچھا ہوتا ہے، لیکن آپ کا باڈی کا میٹابولزم اچھا ہونا ہی صرف ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جسم میں گلوکوز کی کوانٹٹی جو ہے وہ زیادہ انکریز ہو جاتی ہے، اور وہ پھر بلڈ میں تیزی سے شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ ویٹ گین کرنے لگ جاتے ہیں، یا پھر آپ کی لوور ٹمی یا اپر ٹمی یا ہول ایبڈومن آپ کا انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو آپ کی باڈی کو ایک اچھا لک نہیں دیتا، اور فزیکلی آپ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، اور اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو اسٹریس کا بہت زیادہ لینا یہ بھی ہماری صحت کے لیے، ہماری فزیکل باڈی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ نمبر 3 ریزن کیا ہے کہ لیک آف سلیپ۔ ہم بعض اوقات کم کوانٹٹی میں کھانا لے رہے ہوتے ہیں، یا نارمل ڈائٹ بھی ہم لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ آج کل کیونکہ بہت کامن ہے کہ یا تو ایکسیسو موبائل کا یوز ہے، یا ایکسیسو آپ ٹی وی واچنگ کر رہے ہیں، تو ان پر بھی توجہ دیجیے کہ بعض اوقات آپ اپنی نیند پوری نہیں لیتے۔ نیند کی کمی کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں، جس سے آپ کی اسکن بھی خراب ہونے لگتی ہے، آپ کا اسکن اپیئرنس بھی اچھا نہیں ہوتا، ڈارک سرکل بھی آ جاتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب لیک آف سلیپ کی کنڈیشن میں آپ ہوتے ہیں تو وہ ہارمون جو آپ کے ہنگر کو بڑھاتے ہیں، یعنی کورٹیزول جس طرح بڑھتا ہے وہ باڈی میں اسٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے ہنگر ہارمون جو ہیں وہ بھی انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ انکریز ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ بھوک لگنے لگتی ہے، اور آپ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اور آپ اس صورت میں زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔
یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب لیک آف سلیپ کی کنڈیشن میں آپ ہوتے ہیں، آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، یا آپ کنٹینیوسلی جاگ رہے ہیں، کوئی فزیکل ورک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو آپ کا ٹائم ہے اس پراپر ٹائم میں آپ کو نیند لینی چاہیے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی جو سویٹ ڈیزائرز جو ہارمون پیدا کرتے ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی یہ کنڈیشن ہوتی ہے اور آپ کا پیٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس پر فیٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ یہی والی بات آئے گی کہ آپ بہت زیادہ کھا رہے ہیں لیکن اتنا زیادہ ورک نہیں کر رہے، تو وہ فیٹ کی شکل میں آپ کے پیٹ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس سے آپ کی اسمارٹنیس اور جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں فزیکل اپنا اپیئرنس جو ہے وہ بہت اچھا کروں، وہ نہیں ہو پاتا. دوسری بات یہ کہ نمبر 4 جو ریزن ہے وہ ہے ڈرنکنگ سافٹ ڈرنکس جو ہوتے ہیں اور الکوہل. یہ اس کا یعنی آپ ٹیک اے پلینٹی آف سافٹ ڈرنکس، اگر آپ بہت زیادہ لیتے ہیں، اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، جس میں پیپسی کوک وغیرہ بھی آ گئے، یا پھر الکوہلک ڈرنکس جو ہوتے ہیں، تو اگر اس کا انٹیک ہو رہا ہوتا ہے کسی صورت بھی، یا آپ بہت زیادہ یہ جو فزی ڈرنکس ہوتے ہیں ان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے لیور میں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی باڈی کا جو ایک میکینزم ہے جو چل رہا ہوتا ہے، جب اس کو اس طرح کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو آپ کا لیور جو ہے وہ اس کو ہی برن کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. آپ کے لیور کا پورا جو کنسنٹریٹ ہوتا ہے وہ اس کی طرف ہو جاتا ہے، اور باقی کے جو فنکشن ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پروسیسز رک جاتے ہیں. تو فاسٹ فوڈ کا انٹیک جب آپ کر رہے ہوتے ہیں، پیزا، برگر، زنگر، تو اسپیشلی ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ آپ ساتھ میں کولڈ ڈرنکس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پیپسی کو یہ لے رہے ہوتے ہیں. تو آلریڈی یہ تو بہت غلط ہے، اور اس کی وجہ سے بھی آپ کا پیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سائز میں انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور لیٹ نائٹ جاگنا، لیٹ نائٹ کھانا، اور اس میں بیکری کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، بہت زیادہ سویٹ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں، ان کے استعمال سے بھی آپ کا پیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر آپ مختلف دواؤں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ نارمل ٹوٹکے ہوتے ہیں جو آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں، بجائے آپ کا پیٹ اندر ہونے کے وہ مزید آپ کسی اور بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ پروسیسڈ فوڈ سے بچا جائے، اور جو گھر کا کھانا صاف ستھرا ہے، اور آپ کی روٹین، آپ کا پورا جو ایک لائف سائیکل ہے وہ بہت بیلنس ہونا چاہیے. نمبر 5 ریزن کیا ہے؟ ہارمونل امبیلنس. دیکھیں، ہارمونل امبیلنس بہت کامن ہے، اسپیشلی میں فیمیل کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے آج کل بہت زیادہ کامن ہے PCOS کا پرابلم، مینسٹرل ڈس آرڈر ہے اس میں، کانسٹیپیٹڈ ہونا، یہ ساری چیزیں. دیکھیں، نیند کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات کچھ لوگوں کو کانسٹیپیشن بھی بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، قبض کی وجہ سے بھی، کیونکہ فاسد مادہ آپ کی پیٹ میں گل رہا سڑ رہا ہوتا ہے اور وہ پراپر طریقے سے پاس نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کی وجہ سے بھی پیٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یا پھر فیمیل کی گائنی سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں تو سسٹک پرابلمس، جیسے پیریڈس کے جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ان کی لوور ٹمی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، ان کا لوور پورشن، ان کی تھائس، ان کے ہپس، یہ سب چیزیں انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ دھیان رکھیے کہ آپ کا ہارمون امبیلنس جو ہے وہ بالکل درست ہونا چاہیے. مطلب اس میں اگر کوئی بھی ڈسٹربنس آئے گی تو آپ کو اس طرح کی بیماریاں اور یہ سب چیزیں، ہم صرف فزیکلی اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیٹ کا سائز بہت بڑھ رہا ہے، یا ہم موٹے ہو رہے ہیں، ہمارا ویٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، جبکہ آپ کو انٹرنلی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، فائبرائڈ کا ہو جانا، سسٹک پرابلم کا ہو جانا، مینسٹرل ڈس آرڈر کا ہو جانا، یا پھر انٹسٹائنل ڈس آرڈر کا ہو جانا، جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے. تو بجائے کہ آپ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھاگیں، یا آپ کسی میڈیسن کو استعمال کرنا شروع کر دیں، یا پھر آپ ٹوٹکوں کا استعمال کرنا شروع کر دیں، تو بہتر یہی ہوگا کہ پہلے وہ ریزنز آپ خود سے اپنا معائنہ کیجئے کہ میری روٹین کیا ہے، اور میری فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہے، میں پورے دن میں کتنا کھا رہی ہوں اور کتنا زیادہ انٹیک کر رہی ہوں، پانی کا انٹیک کتنا ہے. تو ان سب چیزوں کو جب آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو خود سے کوئی ایک ریزن آپ کا ضرور ہوگا جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ ان ریزنز کو غور سے سنیں گے اور ان پر عمل کریں گے کہ ان چیزوں سے بچا جائے، تو انشاءاللہ آپ کا پیٹ جو ہے ایک نارمل کنڈیشن میں آ سکتا ہے، اور لٹکتے ہوئے پیٹ کو آپ خود سے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور آپ گھر بیٹھے خود بھی اپنے پیٹ کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں.
تو انشاءاللہ میں پھر دوبارہ نئے ٹاپک کے ساتھ ملوں گی۔ اللہ حافظ۔